نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، شفا شریف سے آج دوسرا درس آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہے۔ شفا شریف قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو موتیوں میں پرو کر بیان کیا گیا۔ آج شفا شریف میں سے ایک اور سبق آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مالک لا یزل ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، شفا شریف میں ایک پورا باب باندھا گیا، مقام خلت و محبت، کہ اللہ کے ہاں دو مقام ہیں۔ ایک مقام خلت ہے، خا لام تا، جس کو یہ مقام مل جائے وہ اللہ رب العزت کا خلیل بن جاتا ہے۔ اور دوسرا مقام ہے مقام محبت، جس کو اللہ رب العزت مقام محبت عطا کر دے، اسے اپنا حبیب بنا لے۔ تو آج کی گفتگو میں مقام خلت و محبت پہ گفتگو کہ اگر خلیل بنے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کسی کو اپنا حبیب بنا لے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی میں سے ایک شخص کو چنا اور اس کو مقام خلت عطا کیا۔ ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کو سرفراز کیا اس مقام سے، اور سارے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ڈکلیئر کیا، اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا خلیل بنا لے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو ساری کائنات سے ہٹ جائے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دے۔ خلیل وہ بنتا ہے کہ جو کائنات کی ہر شے سے منہ موڑ لے اور خالصتاً اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ اس کی زبان میں، اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، ہر شے سے اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی عظمت جھلکتی ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ اور حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب وہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنی ذات میں فنا کر دے۔ خلیل یہ ایک اختیاری منصب ہے جسے مجاہدہ سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے اللہ کو راضی کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے، جسے اس طرح حاصل کیا جاتا ہے جیسے ہم اللہ رب العزت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کی تسبیحات کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منصب، یہ مقام محنت اور مجاہدہ سے ملتا ہے، لیکن حبیب کا درجہ وہ محنت اور مجاہدہ سے نہیں ملتا۔
وہ خالصتاً مالک لا یزل کی عطا سے ملتا ہے۔ اور وہ کس طرح عطا ہوتا ہے کہ پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر استراحت میں ہوں اور اللہ کہے کہ اے جبریل جاؤ ذرا میرے حبیب کو میرے پاس لے کے آؤ، آج میں سارے کے سارے پردے ہٹا کے بے حجاب، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں بے حجاب اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میرا حبیب مجھے بے حجاب دیکھے۔ اور کیسے دیکھے؟ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ ادھر ابراہیم کو میں اپنا خلیل بنا رہا ہوں، وہ ایک ایک جگہ پہ مجھے یاد کرتا ہے، میرے لیے محنت کرتا ہے، لیکن جب میرے حبیب کی بات آئی تو میں اس کو اتنا اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دو قوس یا دو کمانیں آپس میں قریب ہوتی۔ اور قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی الشفا شریف کی شروحات میں لکھا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس سے مراد یہ دو قوسیں ہیں، یہ دو قوسیں ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ ثم دنا فتدلی، اللہ نے پیارے حبیب کو اپنے قریب کر لیا، کتنا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، جتنے کہ یہ دو قوسیں آپس میں نزدیک ہیں، او ادنا یا اس سے بھی قریب۔ اب اس سے بھی قریب کیسے؟ کیا یہ سب کی قوسیں آپس میں دور دور ہوتی ہیں یا برابر بھی ہوتی ہیں کسی کی؟ سب کی یہ الگ تو نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ قوسین آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ اب وہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے آپس میں ملنے کا انداز کیا تھا، کیا کیفیت تھی، یہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے۔ جہاں قربت کے سارے فاصلے مٹا دیے جائیں اسے حبیب کہتے ہیں، جہاں قربت کی کوئی حد نہ ہو اسے حبیب کہتے ہیں، جہاں کائنات ارضی و سماوی کی ساری اشیاء، ساری کی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں اور فقط دو ذاتیں آپس میں ملیں، اس قربت کا عالم کیا ہوگا جسے حبیب کہا جاتا ہے؟ اس قربت کی کیفیت کیا ہوگی کہ جسے اللہ رب العزت اپنا حبیب کہہ کر اپنے پاس بلا کے عطا کرتا ہے۔ اور دیکھیے، اگر مقام خلت عطا ہو تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اے حبیب، اے خلیل، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے مکالمہ کیا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک لا یزل، میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں کائنات ارضی و کائنات سماوی کی، زمین کی اور آسمان کی، زمینوں کے اندر چھپی ہوئی اور آسمانوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لوں۔ میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹیں اور میں ایک ایک شے کا نظارہ کر لوں۔ یہ مقام خلت ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اے حبیب مکرم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آسمانوں پہ تشریف لائیں اور ہر ایک شے کو اپنے آپ دیکھ لیں۔ آپ بذات خود دیکھیں میں سود خور کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، آپ بذات خود دیکھیں کہ میں غیبت کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا،
آپ بذات خود آ کے دیکھ لیں کہ جو لوگوں کا حق کھانے والا ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آپ بذات خود دیکھیں کہ جو جنت ہے وہ کیسی ہوگی، جو جہنم ہے وہ کیسی ہوگی. اور ادھر خلیل یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ مجھے دکھا دیا جائے. اور جب اللہ حبیب بنا لے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرا حبیب میرے پاس آئے اور آ کے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ. مقام خلت میں طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور مقام حبیبیت میں، مقام حب میں، مقام محبت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوے آتے ہیں. مقام خلت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ، اے اللہ میرے لیے تو کافی ہے، اے اللہ میرے لیے تو کافی ہے. اور پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے. ادھر طلب ہوتی ہے، ادھر مانگا جاتا ہے، رضا مانگی جاتی ہے، خوشنودی مانگی جاتی ہے، ذات کا عرفان مانگا جاتا ہے. اور ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے حبیب مکرم کو بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے. گویا اگر میں دو لفظوں میں اس سارے سینیریو کو بیان کروں تو خلیل وہ ہوتا ہے جسے ذاتی قرب دیا جائے، جسے ذاتی قرب دیا جائے، وہ مانگے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں چیز دے دے. اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی ذات میں فنا کرتے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہم اکثر بیان کرتے ہیں. اب یہ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی. بخاری شریف میں ہے کہ اگر عام آدمی کوئی نوافل کی کثرت کرے اللہ رب العزت اسے قرب نوافل کی کیفیت عطا کر دیتا ہے. اور جسے اللہ رب العزت قرب نوافل کی وجہ سے کوئی منصب عطا کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، ایک عام آدمی، ابھی میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا، ابھی اولو العزم اللہ رب العزت کے رسولوں کی بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی جب کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، میں اس بندے کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ عام آدمی سے محبت کی علامت ہے. اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت یہ مقام اور یہ منصب عطا کرتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. آقا اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، عبادت کر رہے ہیں، بڑے انہماک کے ساتھ تشریف فرما ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوتی ہیں اور گھر میں داخل ہو کے دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی دیر سے ایک ہی کیفیت استحضار کے اندر ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش. پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ من انت، تم کون ہو؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انا عائشہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابی بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ کہا کہ ابو بکر کون ہے؟ تو پھر کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی اور دنیا میں ہے، کسی اور دنیا میں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی عبادات سے اس انہماک سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کیفیت کیا تھی کہ جب آپ اپنی محبوب بیوی کو بھی نہیں پہچان پا رہے، آواز کو نہیں پہچان پا رہے، اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچان پا رہے، یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے آج مقام محبت عطا کیا ہوا تھا۔ یہ فنا فی ذات ہے کہ جسے رب ذوالجلال جب کیفیت فنا کے اندر لے کے جائے تو اسے دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں۔ مقام خلیلیت میں ہوش سلامت رہتے ہیں اور مقام حبیبیت میں ذات میں فنا کی کیفیت مل جاتی ہے۔ عزیزان من، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب، اپنا محبوب عطا کیا، وہ شخصیت عطا کی ہے۔ سارے کے ساری امتیں وہ اپنے طور پر خوش ہوتی ہوں گی کہ ہمیں کسی کو خلیل ملا ہے، کسی کو ذبیح ملا ہے، کسی کو کلیم ملا ہے۔ اے امتی، اپنی قسمت پر ناز کر کہ تجھے اللہ رب العزت کا حبیب ملا ہے، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنا وہ محبوب عطا کیا ہے جس سے اللہ رب العزت بذات خود محبت کرتا ہے۔ عزیزان من، اس ماہ ربیع الاول میں مقام محبت کے حامل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو چار دانگے عالم میں پھیلائیں، اپنے اندر سے نفرتیں ختم کریں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس ماہ ربیع الاول کے صدقے معاف کر دیں۔ اگر کہیں کوئی حق تلفی ہو گئی ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت کے صدقے اس سے درگزر کر لیں۔ اگر کسی سے کوئی حق مارا گیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس محبت کے صدقے اور اس رحمت للعالمین کے صدقے معاف کر دیں۔ اپنے دلوں کو بڑا کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادات طیبہ کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ان ایام میں کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان فقط آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکروں سے بھری رہے، آپ کی زبان پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر درود پاک جاری رہے۔ اور یاد رکھیے ایک چیز کا عہد ان 12 دنوں کے اندر لازمی کیجئے کہ آپ کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہو۔ ہم سے یہ بہت بڑی سستی ہوتی ہے کہ آگے یہ ایام آتے ہیں، ہم اس کے اندر ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو ان 12 دنوں میں کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان پر درود پاک جاری رہے، اور دوسرا آپ کی نمازیں قضا نہ ہو۔ کوشش کیجئے کہ نمازوں کا بھرپور طریقے سے اہتمام ہو، اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کم از کم ایک روزہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ضرور رکھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد میں ایک روزہ ضرور رکھیں۔
اللہ رب العزت ہمیں مقام محبت کے صدقے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت عطا کرے۔ وہ محبت جو اللہ اپنے حبیب سے کرتا ہے اس کے کوئی 2-4 قطرے ہمیں نصیب کر دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔